اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ الذی قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن نعتہ اوہام الواصفین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا ونبینا ومولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد صلی علی محمد وآل محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا صلی علی محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مرضت فهو يشفين سورہ مبارکہ شعراء اور اس کی آیت نمبر 80 اس میں پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم کی وہ دلیلیں آپ کہہ لیجئے یا وہ اقوال جو حضرت ابراہیم نے اپنے چچا آزر اور اپنی جو ان کی قوم تھی بت پرست ان کے سامنے پیش کیے۔ جب ان سے پوچھا کہ تم کس کی پوجا کرتے ہو، کس کی عبادت کرتے ہو، تو وہ کہنے لگے کہ ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور بتوں کی عبادت کے لیے ہی بیٹھے رہتے ہیں۔ اس پر حضرت ابراہیم نے ان سے سوال کیا کہ جب تم پکارتے ہو اپنے بتوں کو تو کیا وہ تمہیں سنتے ہیں؟ اور پھر اسی طریقے سے حضرت ابراہیم ان سے سوال کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم نے اپنے خدا کا تعارف کرایا، الذی خلقنی فہو یہدین، میرا پروردگار وہ ہے کہ جس نے مجھے خلق کیا اور وہی میری ہدایت کرنے والا ہے۔ والذی ہوا یطعمنی ویسقین، وہ میرا پروردگار وہ ہے جو مجھے کھانا بھی کھلاتا ہے اور مجھے پانی سے بھی سیراب کرتا ہے، یعنی میری پیاس بھی بجھاتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ ٹکڑا ہے کہ جس کو ہم نے ثناء کلام کے طور پر پیش کیا کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں مریض ہوتا ہوں، مرض میں مبتلا ہوتا ہوں تو پروردگار عالم ہی ہے کہ جو مجھے شفا دیتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ ان دلیلوں کا مقصد یہ تھا کہ جس کو تم پروردگار مانتے ہو یا جس کی تم پوجا کرتے ہو وہ اس قدر ناکارہ ہیں کہ اگر تم بناؤ نہ تو وہ اپنے بننے میں بھی محتاج ہیں، اگر کہیں پہ رکھو نہ تو وہ اپنے رکھے جانے میں بھی محتاج ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ تو جو اتنا محتاج ہو وہ کیسے تمہاری حاجتوں کو پورا کر سکتا ہے، وہ کیسے تمہیں روزمرہ کی چیزیں دے سکتا ہے۔ خیر، انسان کی جو زندگی ہے، پروردگار عالم نے انسان کو زندگی عطا کی ہے جس کو ہم حیات مادی کہتے ہیں، مادی زندگی، یعنی یہ جسمانی زندگی، یہ نشیب و فراز کا شکار رہتی ہے۔ نشیب و فراز سے مراد کیا ہے؟ کبھی ہم صحیح ہوتے ہیں، کبھی ہم بیمار پڑ جاتے ہیں، اور یہ بیماری اس کے بہت سے اسباب ہوتے ہیں، کبھی خود انسان کی لاپرواہی ہوتی ہے، کبھی مثال کے طور پر موسم کی خرابی ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں۔ لیکن مہم یہ ہے کہ انسان کو جس حال میں خداوند کریم رکھے انسان اس حالت سے راضی ہو۔ کیا جملہ کہا میں نے؟ کہ انسان کو خداوند کریم جس حالت میں رکھے، اگر فقیری ہے تو خدا سے راضی ہو، اگر امیری ہے تو خدا سے راضی ہو، اگر صحت کے عالم میں ہے تو خدا سے راضی ہو، مریض ہو گیا ہے اللہ سے راضی ہو، ہر حال میں خداوند کریم سے راضی رہنا۔ یہ جو جملہ ہے یہ ایک ہنر ہے، یعنی یہ جملہ کہنے میں اور سننے میں بہت آسان ہے، پریکٹیکل لائف میں اس جملے کو اپنانا مشکل کام ہے۔ اس کے لیے انسان کو ریاضت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے انسان کو اپنے نفس کو آمادہ کرنا پڑتا ہے، اپنے نفس کو سدھارنا پڑتا ہے۔ جیسے انسان جانور کو سدھارتا ہے، اسی طریقے سے انسان کو اپنے نفس کو سدھارنا پڑتا ہے۔ اندر سے آواز آتی ہے کہ مثال کے طور پر جب انسان بیمار ہو جاتا ہے، 1 دن 2 دن 3 دن، خود بخود انسان کا نفس یہ کہتا ہے کہ کیسی بیماری ہے، اب تک ٹھیک نہیں ہو پا رہی ہے، خدا نے مجھ کو ہی چن لیا ہے،
یعنی اتنی بڑی کائنات میں اتنی بڑی مخلوق نے خدا نے سب کو چھوڑ کر اور مجھے اس بیماری کے لیے چن لیا ہے۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے، خداوند کریم آپ سب کو صحت و سلامتی عطا کرے، لیکن بس اوقات جب انسان کسی بہت ہی بڑی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے اور بیماری بالخصوص جب طول پکڑ جاتی ہے تو ایک طرف سے تو انسان پر نا امیدی بھی طاری ہوتی ہے کہ میں سب کچھ کر رہا ہوں، خداوند کریم سے دعا کر رہا ہوں، لیکن میری بیماری ٹھیک نہیں ہو پا رہی ہے۔ اور دوسری جانب سے انسان کے یعنی کیونکہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، نفس انسان کا وسوسہ ڈالتا ہے، انسان کہتا ہے کہ پروردگار عالم یعنی کیسا پروردگار ہے کہ اس نے بیماری ایک دن ہوتی ہے، 2 دن ہوتی ہے، 3 دن ہوتی ہے، سالوں ہو گئے میں ایسی بیماری میں مبتلا ہوں۔ بسا اوقات بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی بیماری سالوں تک چلتی ہے۔ تو ہنر اس میں انسان کا اس وقت دیکھنے میں آتا ہے کہ جب کوئی چیز طول پکڑ جائے، یعنی انسان کے اوپر برے حالات آ جائیں اور برے حالات بھی کافی دن تک چلتے رہیں، اور اس میں انسان خداوند کریم سے شکوہ اور شکایت نہ کرے بلکہ ہر حال میں خدا کیا کرے؟ شکر کرے۔ وہ کمال ہے۔ یہ کمال کس میں تھا؟ حضرت ایوب علیہ السلام۔ صبر ایوب علیہ السلام مشہور ہے، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر۔ بیماری میں مبتلا ہوئے، ایسی بیماری کے بہت ہی طول پکڑ گئی اور یہاں تک کہ لوگوں نے چھوڑ دیا، ساتھ چھوڑ دیا، لیکن حضرت ایوب اللہ کے نبی تھے۔ اللہ کے نبی ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہر حال میں خداوند کریم کا شکر ادا کیا۔ تو یہ جو ہر حال میں راضی ہونا ہے، یہ بہت اہم چیز ہے۔ ایک روایت نقل کی گئی حضرت جابر بن عبداللہ انصاری، جو کہ رسول خدا کے انتہائی مشہور صحابی، جن سے حدیث قصہ بھی کیا ہے؟ منقول ہے، اور اللہ نے ان کو طول عمر دی، یہاں تک کہ رسول خدا کی صحابی رہے، پھر مولا کائنات کے صحابی رہے، پھر امام حسن مجتبیٰ، پھر امام حسین، پھر امام زین العابدین، یہاں تک کہ 5ویں امام کی بھی صحبت کا ان کو شرف حاصل ہوا۔ اور انہی سے رسول خدا نے کہا تھا کہ اے جابر، خداوند کریم تم کو اتنی عمر دے گا یہاں تک کہ میری اولاد میں سے ایک بیٹا ہوگا جس کا نام محمد ہوگا، جب تمہاری اس سے ملاقات ہو تو تم میرا سلام اس تک پہنچانا۔ اور جناب جابر اس قدر ضعیف ہو گئے تھے کہ دیکھنا ان کی جو بینائی تھی وہ چلے گئی تھی، دیکھ نہیں پاتے تھے، تو مدینے کی گلیوں میں آخری عمر میں کہتے تھے یا محمد یا محمد کہہ کر پکارتے تھے، تو مدینے والے کہتے تھے کہ جابر کو ہذیان ہو گیا ہے، یعنی بڑھاپے کی وجہ سے جو ہے وہ ان کا دماغی توازن جو ہے وہ خدا نخواستہ کیا ہو گیا ہے؟ خراب ہو گیا۔ لیکن حضرت جابر اس حدیث کی وجہ سے یا اس وصیت کی وجہ سے مدینے کی گلیوں میں یا محمد پکارتے تھے، یہاں تک کہ ایک روز ملاقات ہوئی امام محمد باقر سے، اور حضرت امام محمد باقر کو قریب بلایا، پھر اس کے بعد کہا دوبارہ پیچھے جائیے، پھر قریب بلایا، کہا کہ واللہ شمائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ آپ کا جو نقشہ ہے، آپ کے جو محاسن ہیں بالکل ویسے ہی ہیں کہ جو رسول اللہ کے نقش و محاسن تھے۔ جابر بن عبداللہ انصاری، حیان نہیں، جابر بن حیان تو سائنسدان ہیں، وہ امام جعفر صادق کے صحابی ہیں۔ تو ملاقات ہوئی، اور ملاقات کرنے کے بعد رسول خدا کا سلام جناب جابر تک پہنچایا۔ جناب جابر کے آخری عمر میں امام محمد باقر عیادت کے لیے گئے، جیسے کہ روایت نقل کی جاتی ہے، اور ان سے ان کا حال احوال پوچھا، تو جناب جابر نے کہا کہ انا فی حالت احب فیہا الشیخوخہ علی الشباب، میں اس حالت میں ہوں کہ میں بڑھاپے کو نوجوانی پر پسند کرتا ہوں۔ بڑھاپے کو جناب جابر کہ میں بڑھاپے کو کس پر پسند کرتا ہوں؟ نوجوانی پر۔ والمرض علی الصحہ، اور میں اس حالت میں ہوں کہ بیماری کو صحت اور تندرستی پر فوقیت دیتا ہوں، یعنی پسند کرتا ہوں کہ خداوند کریم مجھے کیا رکھے؟ بیمار رکھے، بجائے اس کی کہ صحت و تندرستی عطا کرے۔ والموت علی الحیات، اور میں اس حالت میں ہوں کہ میں موت کو زندگی پر ترجیح دیتا ہوں۔ گویا حضرت جابر جو تھے، جناب جابر، وہ یہ خیال کرتے تھے کہ کیونکہ بڑھاپا اور مریض، اس میں انسان کی صلاحیتیں کیا ہو جاتی ہیں؟ کمزور پڑ جاتی ہیں، اور انسان زیادہ تر
وہ گناہ جو جوانی میں کرتا ہے وہ بڑھاپے میں نہیں کرتا. تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے یا انسان مریض ہوتا ہے تو وہ گناہوں سے کیا ہو جاتا ہے؟ بچ جاتا ہے. اور اسی طریقے سے وہ زندگی جو خداوند کریم کی معصیت میں گزاری جائے اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ انسان اللہ کی اطاعت میں مر جائے. جب یہ جواب سنا تو امام محمد باقر نے کہا کہ اما انا یا جابر فإن جعلنی اللہ شیخا احب الشیخوخہ وإن جعلنی شابا احب الشیبوبہ. جہاں تک میرا تعلق ہے، امام محمد باقر کہتے ہیں کہ اگر خدا ہمیں بوڑھا رکھے تو ہمیں بڑھاپا پسند ہے، اور اگر خدا ہمیں جوان رکھے تو ہمیں جوانی پسند ہے. وَإِنْ أَمْرَضَنِي أُحِبُّ الْمَرَض، اگر خدا مجھے کسی مرض میں مبتلا کرے تو میں بیماری کو پسند کرتا ہوں. وَإِنْ شَفَانِي أُحِبُّ الشِّفَاء، اور اگر خداوند کریم مجھے شفا دے اور صحت دے تو میں شفا اور صحت و تندرستی کو پسند کرتا ہوں. وَإِنْ أَمَاتَنِي أُحِبُّ الْمَوْتِ، اگر خدا مجھے موت دے دے تو میں موت کو پسند کرتا ہوں. وَإِنْ أَبْقَانِي أُحِبُّ الْبَقَاءَ، اور اگر خداوند کریم مجھے باقی رکھے تو میں زندگی کو پسند کرتا ہوں. یعنی امام نے کیا سمجھانا چاہا کہ ہماری اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، جس حال میں ہمیں خدا رکھے ہم اس حال میں کیا ہیں؟ راضی ہیں. اگر خداوند کریم فقیر رکھے فقیری میں راضی ہیں، اگر خداوند کریم امیر رکھے امیری میں راضی ہیں، اگر خداوند کریم مریض رکھے بیماری میں راضی ہیں، اگر خداوند کریم شفا دے صحت تندرستی دے صحت و تندرستی میں راضی ہیں. موت دے تو موت میں رضا، اور اگر حیات دے تو حیات میں کیا ہے؟ رضا. جب یہ سنا تو جناب جابر نے کہا کہ قال صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فإنه قال ستدرك لي ولد اسمه اسمی یبقر العلم بقرا كما يبقر الثور الارض. جب یہ کلام سنا تو جناب جابر نے کہا کہ اللہ کے رسول نے مجھے سے سچ کہا، فرمایا کہ تم عنقریب میرے ایک بیٹے سے ملاقات کرو گے کہ جس کا نام میرے نام پر ہوگا، اور وہ علم کو ایسے شگافتہ کرے گا کہ جیسے بیل زمین کو کھودتا ہے، شگافتہ کرتا ہے، اس طریقے سے وہ علم کو شگافتہ کرے گا. اسی وجہ سے جناب جابر کو جناب محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کو جو لقب پڑا وہ باقر علم الاولین والآخرین، اولین اور آخرین کے علم کو شگافتہ کرنے والا. اب اولین اور آخرین کے علم کو شگافتہ کرنے والا، یعنی یہ سننے میں بہت نارمل سی بات لگتی ہے آپ کو، لیکن آپ سوچئے کہ اولین اور آخرین، اولین میں کون کون آتا ہے؟ حضرت آدم سے لے کر اور حضرت خاتم تک اولین میں آتے ہیں. یہ سارے کے سارے انبیاء، جس میں حضرت ابراہیم بھی شامل ہیں، جس میں حضرت عیسیٰ، جس میں حضرت موسیٰ، جس میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام. یہ اولین کے علم کو شگافتہ کرنے والا، اور آخرین کو یعنی آخرین میں جتنا بھی علم ہوگا سب کو شگافتہ کرنے والا کون ہے؟ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام ہے. تو انسان کا ہنر کب دکھائی دیتا ہے؟ کہ انسان ہر حال میں کیا ہو؟ اللہ سے راضی ہو. آج کا جو ہمارا درس ہے وہ یہی ہے کہ اگرچہ کہ ہم جو گفتگو کر رہے ہیں وہ صحت اور تندرستی اور بیماری کے حوالے سے، دونوں نعمت ہے اللہ کی. صحت اور تندرستی بھی نعمت ہے، اور بیماری بھی ایک طریقے سے کیا ہے؟ نعمت ہے. اور صحت اور تندرستی سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اس لیے جب شب قدر میں ایک شخص رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوا، کہا کہ شب قدر میں کیا مانگوں؟ شب قدر دعاؤں کی قبولیت کی شب ہے، تو کوئی ایک ایسی چیز جو آپ کہیں کہ سب پر فوقیت رکھتی ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ شب قدر میں عافیت مانگو. عافیت نہیں ہوئی صحت تندرستی، کہ خداوند کریم تمہیں صحت اور تندرستی رکھ دے تاکہ تم اس کی عبادت میں زندگی بسر کرو. تو صحت اور تندرستی اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے. اور اسی طریقے سے اگر خدا نخواستہ خداوند کریم کسی مرض میں مبتلا کرے تو وہ بھی انسان اس کو کیا سمجھے؟ ایک نعمت سمجھے. جیسے کہ امام کا قول بھی ہے کہ ہر بلا اور ہر مصیبت میں ایک نعمت چھپی ہوتی ہے، یعنی ایک نعمت نے احاطہ کیا ہوا ہوتا ہے اس بلا اور مصیبت کا. اب آپ کاؤنٹ کیجئے، مثال کے طور پر کوئی بھی بلا اور مصیبت ہے جو آپ تک پہنچی ہے، اس میں یقیناً کوئی نہ کوئی ایک ایسا پہلو ضرور نکلے گا جو آپ کہیں گے کہ یہ میرے لیے نعمت ہے. اس بلا اور مصیبت میں میرے لیے کیا ہے؟ نعمت ہے. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ نعمتان مغفورتان، دو نعمتیں وہ ہیں کہ جن کو
جو چھپی ہوئی ہیں لوگوں میں، یا جن کا سب سے زیادہ کفران نعمت ہوتا ہے۔ کفران نعمت ہم کیسے کہتے ہیں؟ یعنی نعمت کی قدر نہ کرنا۔ کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جن کا سب سے زیادہ انسان کیا کرتا ہے؟ کفر کرتا ہے، یعنی ان کی قدر نہیں کرتا۔ وہ کون سی ہیں؟ الامن والعافیہ، ایک ہے امن اور امان، اور ایک ہے عافیت، صحت اور تندرستی۔ جب انسان امن اور امان کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے تو اسے اس کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ ابھی مثال کے طور پر جنگ چھڑی تھی، سب مذاق بھی اڑا رہے تھے، لیکن خدا نخواستہ اگر یہ طول پکڑ جاتی تو جنگیں جو کچھ کرتی ہیں وہ ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ ابھی جو ہمارے بڑے بوڑھے ہیں انہوں نے جنگیں دیکھی ہیں، اور اگر کسی کو دیکھنا ہو کہ مثال کے طور پر پوری دنیا آج کل تو گلوبل ولیج بن چکی ہے، پوری دنیا، ویڈیوز موجود ہیں، جب کہیں پہ بھی جنگ چھڑے، ابھی یہ بات نہیں ہو رہی کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پہ، کہیں پر بھی جب جنگ چھڑتی ہے تو اس وقت جو حالات ہوتے ہیں وہ انتہائی ناگفتہ بے ہوتے ہیں۔ پینے کے لیے پانی نہیں، کھانے کے لیے کھانا نہیں، سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں ہے، عورتیں بچے مثال کے طور پر پردے میں سو رہے ہیں، سردی میں گرمی میں بچے جو ہے وہ بھوکے سو رہے ہیں، بھوک کے مارے بلک رہے ہیں بچے۔ یہ اسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے یہ چیزیں دیکھی نہیں ہیں، اس وجہ سے ہم شاید مذاق اڑا رہے تھے ابھی۔ تو جب تک انسان امن اور امان کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اسی طریقے سے عافیت، انسان جب بالکل صحت اور تندرستی کے عالم میں ہوتا ہے تو اچھلتا کودتا اور سب انسان کو ساری مستیاں سوچتی ہیں، لیکن وہی انسان جب ایک رات بخار میں پڑ جائے تو پھر اسے اندازہ ہوتا ہے کہ ابھی میں ایک گلاس پانی پینے کے لیے بھی محتاج ہوں، کسی کو آواز دے گا تو وہ آ کر مجھے پانی پلائے گا۔ کھانا کھانے کے لیے، کیونکہ مریض کا کھانا الگ بنتا ہے، خود تو کھانا بنا نہیں سکتا ہے، تو اپنے کھانے کے لیے بھی کیا ہے؟ محتاج ہے، یا تو کوئی کھانا لا کے دے یا خود جا کر کھانا لے کر آئے اپنا۔ تو اس وقت انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ صحت و تندرستی کتنی بڑی نعمت تھی۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں کہ خصلتان کثیر من الناس مفتون فیہما، دو خصلتیں ایسی ہیں جس میں بہت سارے لوگ آزمائے گئے ہیں۔ دو خصلتیں، وہ کون سی ہیں؟ الصحت والفراغ، ایک صحت کے ذریعے سے انسان کی آزمائش ہوتی ہے، خداوند کریم انسان کو صحت و سالم رکھتا ہے، آنکھیں صحیح و سالم ہیں، دیکھ رہی ہیں، کان صحیح و سالم ہیں، سن رہے ہیں، ہاتھ پیر صحیح و سالم ہیں، چل پھر رہے ہیں اپنے ہاتھ پیروں سے، محتاج نہیں ہے کسی کے۔ لیکن یہی آنکھیں خدا نخواستہ اگر ان کی بینائی کمزور ہو جائے یا بینائی چلے جائے خدا نخواستہ، یہی سماعت اگر کمزور پڑنے لگے تو انسان ایک ایک حرف کو یا ایک ایک جملے کو بار بار ریپیٹ کرواتا ہے، سننے والے کے لیے بھی اذیت، جو بات کر رہا ہے اس کے لیے بھی کیا ہے؟ اذیت، بار بار دوبارہ ریپیٹ کرے، یہ بھی دوبارہ بار بار اس سے ریپیٹ کر رہا ہے، کیا کہا، اچھا کیا کہا، اچھا کیا کہا۔ تو یہ جو صحت ہے اس میں انسان کی آزمائش ہے۔ دوسری صحت کیا ہے آپ لوگوں کے لیے، بالخصوص نوجوانوں کے لیے؟ الفراغ، فراغت کے دن، فارغ ہیں، چلا رہے ہیں بس، واٹس ایپ پہ واٹس ایپ چل رہا ہے، اسکرولنگ ہو رہی ہے۔ ہاں، سمر ویکیشن مثال کے طور پر آ گئی ہیں، کیا ہے روٹین کیسا ہے؟ صبح اٹھو 10-11 بجے آرام سے نوابوں کی طرح 10-11 بجے چلیں، 10-11-12 بجے اٹھو، پھر اس کے بعد جو وہ ناشتہ بھی اماں لا کے دیں سجا کے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ناشتہ چلتے چلتے یا LED چل رہی ہو یا جو ہے موبائل اسکرال ہو رہا ہو، پھر اس کے بعد ناشتہ ہو گیا، ناشتہ ہونے کے بعد پھر دوبارہ لیٹ گئے لمبے لمبے، اور پھر شروع ہو گئے، پھر اماں نے کہا کہ بھائی چلو جھاڑو دے لو، برتن دھے لو، تو بہت ہی مر کے اٹھے، پھر اس کے بعد کھانے کی باری آ گئی تو چلو کھانا کھا لیا، پھر اس کے بعد دوبارہ LED یا دوبارہ موبائل، پھر اس کے بعد نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھ لی۔ فراغت انسان کیا کرتا ہے؟ ضائع کرتا ہے۔ الفرصت تمر کمر السحاب، فرصت ایسے گزر جاتی ہے جیسے آسمان سے بادل گزر جاتے ہیں۔ دیکھیے نا آپ نے، 1 سیکنڈ میں گھٹا آتی ہے اور 1 سیکنڈ میں گھٹا چلی جاتی ہے۔ ابھی بادل آئے تھے اور ابھی بادل فوراً چھڑ جاتے ہیں۔ کہا کہ یہ فرصت بھی کیا ہوتی ہے؟ ایسی چلی جاتی ہے۔ لہٰذا انسان غنیمت جانے، غنیمت جانے۔ کئی مرتبہ انہی دروس میں ہم نے مثال پیش کی ہے۔ ہماری مثال کس کی ہے؟ برف بیچنے والے کی ہے، برف بیچنے والے کی ہے۔ اگر برف بک گئی تو فائدہ،
نہیں بکی تو کیا فائدہ تو نہیں، فائدہ تو ہوا نہیں، نقصان کیا ہوا؟ یہ برف پگھل رہی ہے، سرمایہ ختم ہو رہا ہے۔ آپ کا اور میرا سرمایہ یہی لحظات ہیں، یہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں یہی ہمارا سرمایہ ہے۔ ہر لحظہ وہ جو دیکھی نا اپنے مٹی والی واچ، گھڑی مٹی والی، اس کو جب الٹ دیتے ہیں کیا ریزہ 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 کر کے وہ گرتی رہتی ہے یہاں تک کہ اوپر والا خالی ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہماری زندگی ختم ہو رہی ہے، ہر سانس، مولا فرماتے ہیں کہ انسان کا ہر سانس موت کی جانب ایک قدم۔ اللہ نے میری سانسیں لکھی ہوئی ہیں، مجھے کتنی سانسیں لینی ہیں۔ ہم لمیٹڈ ریسورسز لے کر آئے یہاں پر، لمیٹڈ زندگی یہاں پر لے کر آئے۔ کون ہے کہ جس کے پاس لکھا ہوا ہو کہ یہ صاحب جو ہے وہ مثال کے طور پر 1000 سال جئیں گے یا ہمیشہ جئیں گے؟ پتہ ہی نہیں ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ وہ انسان کی جس کو پتہ ہی نہ ہو کہ شاید اگلے سیکنڈ وہ مر جائے، اور وہ زندگی ایسے گزارتا ہے کہ جیسے اس کو مرنا ہی نہیں ہے، جیسے کہ موت کسی اور کے لیے لکھی ہوئی ہے۔ تو کہا کہ 2 خصلتیں ایسی ہیں کہ جس میں بہت سارے انسانوں کو کیا ہے آزمایا گیا ہے، ایک صحت اور ایک فراغت۔ فراغت کے ایام، فراغت کے وقت انسان کو آزمایا جاتا ہے۔ 5ویں امام سے روایت ہے کہ اذا احب اللہ عبدا نظر الیہ، جب خداوند کریم کسی بندے کو پسند فرماتا ہے تو اس پر نظر کرم فرماتا ہے۔ فاذا نظر الیہ اتحفہ من 3 بواحد، جب اس پر نظر فرماتا ہے تو اس میں 3 تحفوں میں سے کوئی ایک تحفہ اس کو دیتا ہے۔ جب خداوند کریم خاص نظر کرم فرمائے تو 3 تحفوں میں سے ایک تحفہ دیتا ہے، اما الصداع، یا تو سر کا درد دیتا ہے، واما حمى، یا بخار دیتا ہے، واما رمدن، یا رمدن، یا پھر اس کو کیا دیتا ہے آشوب چشم، آنکھ آ جانا جسے ہم کہتے ہیں، آنکھ آ جانا یا بخار یا سر کا درد۔ یہ 3 کیا ہیں؟ تحفے ہیں خدا کی جانب سے۔ اس لیے ہم نے شروع کے درس میں کیا کہا کہ صحت بھی ایک نعمت ہے اور بیماری بھی کیا ہے؟ ایک نعمت ہے۔ انسان نا امید نہ ہو اور شکوہ و شکایت نہ کرے انسان خداوند کریم سے۔ اگر کوئی بھی برے حالات آ جائیں کسی بھی حوالے سے، بالخصوص اگر بیماری کے حوالے سے برے حالات آ جائیں تو انسان شکوہ و شکایت نہ کرے۔ اللہ کے رسول نے جناب سلمان فارسی سے فرمایا کہ یا سلمان انک لک فی علتک اذا اعتللت 3 خصال، یہ 3 خصال، اے سلمان جب تم بیمار ہوتے ہو تو تمہاری بیماری میں 3 خصلتیں ہیں، یعنی 3 نعمتیں پوشیدہ ہیں تمہاری بیماری میں۔ وہ 3 نعمتیں کون سی ہیں؟ انت من اللہ تبارک و تعالی بذکر، جب تم بیمار ہوتے ہو تو تم اللہ کی یاد میں مبتلا ہو جاتے ہو۔ یعنی انسان کی ایک حالت ہے، انسان کے حالات جب اچھے ہوتے ہیں تو اللہ کو یاد نہیں کرتا کسی بھی حوالے سے۔ جب انسان صحت و تندرستی کے عالم میں ہو، ماشاءاللہ سے اللہ نے مال و دولت بھی دے رکھا ہو، سب کچھ ٹھیک چل رہا ہو، زندگی بالکل ٹھیک چل رہی ہو، تو انسان اللہ کو یاد نہیں کرتا۔ لیکن جب اللہ کسی مصیبت میں انسان کو گرفتار کرتا ہے تو پھر اس وقت انسان کو یاد آتا ہے۔ تو کہا کہ جب تم بیمار ہوتے ہو تو، اور وہ انسان کی جو صحت میں اللہ کو یاد کرتا ہے وہ بیماری میں اور زیادہ اللہ کو یاد کرتا ہے۔ تو ہر حوالے سے بیماری کیا ایک طریقے سے سبب بنتی ہے کہ تم اللہ کی یاد میں مبتلا ہو جاتے ہو۔ وَدُعَاؤُكَ فِيهِ مستجاب، اور تمہاری جو دعا ہوتی ہے اس بیماری میں مستجاب ہوتی ہے۔ بیمار شخص دعا کرتا ہے، خداوند کریم اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ یہ دوسری۔ اب آپ کہیں کہ وہ دعا کر رہا ہے کہ مثال کے طور پر ٹھیک ہو جائے اور ٹھیک نہیں ہو رہا، تو خدا کے جو دعا کا مستجاب ہونا ہے، ایک تو اس میں مصلحت درکار ہوتی ہے۔ اگر خداوند کریم اس میں بندے کی مصلحت دیکھتا ہے تو اس کو قبول فرماتا ہے، اور دوسرا مستجاب ہونا ایسا نہیں کہ ایٹ اے ٹائم قبول ہو جائے۔ بعض دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو تاخیر سے قبول ہوتی ہیں، اور بعض دعائیں جو پروردگار عالم اپنے پاس ذخیرہ کر لیتا ہے قیامت میں۔ قیامت میں جب انسان جائے گا اور دیکھے گا کہ اس کی وہ دعائیں کہ جو قبول نہیں ہوئی، اس نے خداوند کریم سے مانگی تھی مگر قبول نہیں ہوئی، اس کے بدلے میں جو اللہ نعم البدل دے گا، اس نعم البدل کو دیکھ کر انسان یہ کہے گا کہ کاش میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی۔ یہ دوسری بات۔ تیسری بات یہ کہ ولا تدع العلت علیک ذنبا الا حطته، یہ جو بیماری تم پر عارض ہوئی ہے یہ کوئی گناہ کو نہیں چھوڑتی مگر یہ کہ اس کو کیا کرتی ہے؟ مٹا دیتی ہے۔ یعنی
بیماری سبب بنتی ہے کہ تمہارے گناہ کیا ہو جائیں، معاف ہو جائیں۔ پھر دعا دی رسول خدا نے جناب سلمان کو کہ متعک اللہ بالعافیہ الی انقضاء اجلک، یعنی بیماری کی خصوصیات بتائیں، بیماری میں جو نعمتیں چھپی ہوئی ہیں اس کے بارے میں بتلایا، لیکن آخر میں جو دعا کی وہ دعا کیا کی، یہ نہیں کہا کہ سلمان اللہ تمہیں بیمار رکھے، بلکہ کیا دعا کی، متعک اللہ بالعافیہ، ہے سلمان خداوند کریم تمہیں عافیت سے سرفراز کرے، عافیت نوازے۔ اس کا مطلب یہ کہ انسان کو کبھی بھی یہ دعا نہیں کرنی چاہیے کہ خدا مجھے بیمار رکھے، کبھی بھی یہ دعا نہیں کرنی چاہیے کہ خداوند کریم مجھے موت دے دے، یہ دعا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہمیشہ خدا سے دعا مانگنی چاہیے، کس کی، عافیت کی۔ ہمیشہ خداوند کریم سے طول عمر کی دعا مانگنی چاہیے، مگر یہ کہ اس طریقے سے مانگے جس طریقے سے امام زین العابدین نے دعا مانگی کہ پروردگار مجھے جب تک میں تیری اطاعت میں رہوں تو مجھے طول عمر عطا فرما، اور جب میں تیری اطاعت سے خارج ہو جاؤں اور شیطان کی پیروی کرنے لگوں پروردگار اسی وقت مجھے اٹھا لے، تاکہ میں تیری معصیت میں زندگی بسر نہ کروں۔ کہا کہ اے سلمان خداوند کریم جو تمہاری عمر جو خداوند کریم نے لکھی ہوئی ہے، یعنی اگر تمہاری عمر 70 سال 100 سال تو 100 سال تک خداوند کریم تمہیں کیا کرے، عافیت عطا کرے، 70 سال تک تمہیں خداوند کریم کیا عطا کرے، عافیت عطا کرے۔ اس لیے کہ بیماری کے کچھ عوارض ہیں، یعنی اس کے اسے کہنا چاہیے سائیڈ ایفیکٹس ہیں، وہ یہ کہ سب سے جو بری چیز بیماری میں ہے وہ یہ کہ انسان دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، تم میں سے کچھ وہ ہیں کہ جن کو ان کی زندگی کے سب سے ذلیل ترین حصے میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ عمر کا سب سے ذلیل ترین حصہ کون سا ہے؟ کہ جب انسان اپنے بستر پہ لیٹا ہو اور ایک گلاس پانی کے لیے آوازیں لگاتا رہے، سنو پانی دے دو، سنو پانی دے دو، سنو پانی دے دو، ایک گلاس پانی کے لیے، اس کو خداوند کریم نے کیا کہا، ارذل العمر، یہ پست ترین زندگی ہے، پست ترین، یعنی تم ایک گولی کے لیے کھانے کے لیے محتاج ہو کہ کوئی آئے تو تمہیں گولی نکال کے دے تو تم پانی پیو تو گولی تمہارے جسم میں جائے، یہ ارذل العمر ہے۔ چھٹے ماں فرماتے ہیں کہ خمس خصال من فقد واحدة منهن لم يزل ناقص العيش زائل العقل مشغول القلب، 5 خصلتیں ایسی ہیں کہ جس شخص میں بھی ان میں سے کوئی ایک خصلت بھی نہ ہو تو وہ ایسی زندگی گزارتا ہے کہ جو ناقص ہے، یعنی کیا مطلب، یعنی زندگی کمپلیٹ نہیں ہے، اپنی زندگی سے ناخوشگوار زندگی سے آپ کہتے ہیں، وہ ہمیشہ ناخوشگوار زندگی گزارے گا۔ ان 5 خصلتوں میں سے اگر کوئی ایک خصلت بھی نہ ہوئی تو ہمیشہ ناخوشگوار زندگی گزارے گا، زائل العقل، عقل کو زائل کرنے والی زندگی گزارے گا، مشغول القلب، ہمیشہ اس کی فکر مشغول رہے گی، ٹینشن میں رہے گا ہر وقت، ڈپریشن میں رہے گا ہر وقت، اگر ان 5 چیزوں میں سے ایک چیز بھی نہ ہوئی۔ پہلی کیا ہے، فَأَوَّلُهَا صحت البدن، پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کا بدن صحیح و سالم ہونا چاہیے۔ اگر انسان کا بدن صحیح و سالم نہ ہوا تو نہ چاہتے ہوئے بھی انسان کی زندگی کیا ہے، ناخوشگوار زندگی ہے۔ بالآخر جو مریض شخص ہوتا ہے وہ سمجھ سکتا ہے کہ میں کیسی زندگی گزار رہا ہوں، یعنی ایک کھانا جو آپ کو بہت زیادہ پسند ہے، ایک ڈش جو آپ کو بہت زیادہ پسند ہے، لیکن بیماری آپ کو اس نہج پہ لے آتی ہے کہ آپ وہ جو آپ کی پسندیدہ ڈش ہے آپ اس کا ایک لقمہ کھانا بھی پسند نہیں کرتے، حتیٰ دل بہت چاہ رہا ہے آپ کا لیکن نہیں کھا پاتے۔ اسے کہتے ہیں کہ ناخوشگوار زندگی، زندگی کا مزہ ختم ہو جانا، سب کچھ ہے، پیسے ہیں، مال ہے، دولت ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن نہیں کھا پا رہے ہیں۔ کیوں نہیں کھا پا رہے ہیں؟ اس لیے کہ صحت چھین لی گئی ہے آپ سے، صحت البدن۔ دوسری چیز وثانیہ الامن، امن اور امان اگر چلے جائے تو انسان کی زندگی کیا ہو جاتی ہے، کرکری ہو جاتی ہے، ناخوشگوار زندگی انسان گزارتا ہے۔ تیسری چیز السعۃ فی الرزق، رزق میں انسان کی وسعت ہو، اگر رزق میں انسان کی وسعت نہیں ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، انسان قدم قدم پہ کیا ہوتا ہے، محتاج ہو جاتا ہے بسا اوقات۔ ایک وقت تک انسان اپنے پر کنٹرول کرتا ہے کہ صحیح ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے، کوئی بات نہیں، لیکن بالآخر انسان ہے، پھر وہ خود تو کنٹرول کر سکتا ہے لیکن اس کے بیوی بچے، مثلا وائف جو فرمائش کرتی ہے یہ دلا دیں، فلاں دلا دیں، ہاں دلا دیں گے، ابھی نہیں ہے فلاں،
پھر مثال کے طور پر وہ کیا ہے کہ آپ تو ہر مرتبہ یہی کہتے ہیں، ہر مرتبہ میں آپ سے کہتی ہوں، ہر مرتبہ بچے مثال کے طور پر کہیں گے بابا فلاں چیز چاہیے، ہاں لے لیں گے، ابھی لے لیں گے، ابھی نہیں ہے۔ پھر بالخصوص اگر دوسرے بچے اس کے سامنے وہ چیز لیے ہوئے ہوں تو انسان خود برداشت کر لیتا ہے، لیکن بالآخر اس کے ساتھ کچھ زندگیاں لگی ہوئی ہیں۔ تو اگر انسان کی رزق میں وسعت نہ ہو تو انسان کی زندگی کیا ہو جاتی ہے؟ کرکری ہو جاتی ہے، ناخوشگوار زندگی انسان گزارتا ہے۔ والرابعۃ، چوتھی چیز، انیس الموافق، انیس الموافق، جو آپ کا ساتھ رہنے والا ہو وہ ایسا ہو کہ ایک تو آپ سے ہم آہنگ ہو، یعنی اس کا طور طریقہ آپ سے ملتا جلتا ہو، آپ کے ساتھ سنک ہو گیا ہو، جسے کہتے ہیں ہم آج کل کی زبان میں، آپ کے ساتھ کیا ہو جائے؟ سنک ہو جائے، آپ کو سمجھتا ہو، آپ کو کیا ہوتا ہو؟ آپ کو سمجھتا ہو، آپ کا انیس ہو۔ انیس کسے کہتے ہیں؟ جس کے ساتھ رہ کر آپ کو انس اور الفت محسوس ہوتی ہو، آپ اپنے آپ کو اکیلا محسوس نہ کرتے ہوں، اس کو کہا جاتا ہے انیس، انیس الموافق۔ راوی نے پوچھا کہ ومل انیس الموافق، یہ انیس الموافق کیا ہے؟ تین چیزیں امام نے فرمائی انیس الموافق۔ پہلی چیز الزوجۃ الصالحہ، صالح بیوی، بہت بڑی نعمت ہے، صالح بیوی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر بیوی انسان کو خراب مل جائے تو نبی جیسے زندگی بھی کیا ہو جاتی ہے؟ کرکری ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی نبی بھی ہو، حضرت لوط، حضرت نوح کی بیوی، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، خداوند کریم مثال پیش کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر اختیار کیا، کس کی؟ نوح کی بیوی کی اور لوط کی بیوی۔ کانتا تحت عبدین صالحین، یہ دونوں کی دونوں ہمارے صالح بندوں کے زیر تسلط تھیں، فخانتاہما، لیکن ان دونوں نے خیانت کی، حضرت نوح سے بھی اور حضرت لوط سے بھی۔ تو ہم نے ان دونوں سے کہا کہ دونوں کے دونوں کہاں داخل ہو جائیں؟ جہنم میں داخل ہو جائیں، داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ تو اگر انسان کی بیوی اچھی نہ ہو، زوجہ نیک اور صالح نہ ہو، واقعاً انسان کی زندگی کیا ہو جاتی ہے؟ الٹا بھی ایسی ہے، الٹا بھی ایسی ہے، یعنی اگر انسان کا شوہر اچھا نہ ہو، اگر انسان کا شوہر اچھا نہ ہو تب بھی ایسی ہوتا ہے کہ جو ساتھ والے کی زندگی ہے وہ اجیرن ہو جاتی ہے۔ والولد الصالح، صالح اولاد، اگر انسان کی اولاد خدا نخواستہ غلط ٹریک پہ چل نکلے تو ماں باپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا ٹینشن ہے، بہت بڑا ٹینشن ہے اگر اولاد اگر نیک و صالح نہ ہو، کیونکہ والدین بہت حریص ہوتے ہیں، بہت چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد کیا ہو؟ صحیح ٹریک پہ چلے، یہ نہ کرے، وہ نہ کرے، وہ نہ کرے، لیکن آپ کے سب کچھ کرنے کے باوجود بھی اگر اولاد غلط نکل آئے، غلط نکل آئے سے مراد یہ نہیں صحیح ٹریک پہ نہ چلے، بچہ مثال کے طور پر چلا جائے آوارہ لڑکوں میں، خدا نخواستہ وہ غلط لت میں پڑ جائے، کتنی ٹینشن ہوتی ہے والدین کو۔ بچی مثال کے طور پر خدا نخواستہ یونیورسٹی میں جا کے کسی غلط ٹریک میں چلے جائے، ٹک ٹاک بنانے لگے، فلاں کے ساتھ چلے جائے، فلاں کے ساتھ، تو یہ بہت بڑی ٹینشن ہے۔ یعنی خداوند کریم کی جو ایک آزمائش ہے، ان آزمائشوں میں سے ایک آزمائش یعنی اولاد کے ذریعے سے آزمائش اور بیوی کے ذریعے سے آزمائش، یہ بہت خطرناک آزمائش ہیں۔ تو دوسرا کیا بتایا؟ والودل الصالح۔ تیسرا والخلیط الصالح، اچھا دوست۔ انیس الموافق سے مراد تین چیزیں، صالح بیوی، صالح اولاد اور اچھا دوست۔ اگر انسان کا اچھا دوست نہ ملے تب بھی انسان کی زندگی کیا ہو جاتی ہے؟ خراب ہو جاتی ہے۔ والخامسہ، پانچویں چیز، وہی تجمع هذه الخصال، یہ جو ہے وہ ساری کی ساری خصال کو جمع کر لیتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ سکون اور اطمینان۔ اگر انسان کی زندگی سے سکون اور اطمینان ختم ہو جائے، سب کچھ ہے آپ کے پاس لیکن سکون نہیں ہے زندگی میں، تب بھی زندگی کیا ہے؟ بیکار ہے۔ آپ کروڑ پتی کیوں نہ ہو، دنیا کا مال و متاع آپ کے پاس کیوں نہ ہو، چار بیویوں کے پاس، ساری کی ساری بیوی نیک اور صالح، اولاد ماشاءاللہ سے سب کے سب صالح، لیکن اگر سکون نہیں ہے آپ کی زندگی میں، سو نہیں پا رہے ہیں آپ، گولیاں لے کر بھی نیند نہیں آ رہی ہے، تو زندگی کیا ہے؟ برباد ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ ان پانچ چیزوں میں سے اگر کوئی ایک چیز بھی انسان کے پاس نہ ہو تو انسان کی زندگی کیا ہو جاتی ہے؟
نا خوشگوار ہو جاتی ہے. سکون چوتھا انیس الموافق. انیس الموافق میں 3 چیزیں تھیں. 5 خصلتیں کون سی امام نے بیان کی؟ چھٹے امام نے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. محمد و آل محمد وعجل فرجهم. جناب اسبق بن نباتہ سے روایت ہے کہ مولا کائنات نے اپنے بیٹے اپنے فرزند ارجمن امام حسن مجتبیٰ سے فرمایا کہ یا بنی الا اعلمک 4 خصال تستغنی بها عن الطب. اے میرے بیٹے کیا میں تمہیں 4 چیزیں نہ بتلاؤں کہ جس کی وجہ سے تم ڈاکٹر سے بے نیاز ہو جاؤ, ڈاکٹر کی ضرورت نہ پڑے. کیا ہے وہ محاورہ؟ ایپل اے ڈے. تو یہ 4 چیزیں جو مولانا نے فرمائی, اگر یہ 4 چیزیں اپنا لو گے تو کیا ہوگا؟ کیپ اے ڈاکٹر اوے. 4 چیزیں کون سی ہیں؟ بلا امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا کہ کیوں نہیں. فرمایا کہ لا تجلس علی الطعام الا وانت جائع. کھانے پر اس وقت نہ بیٹھو جب تک تمہیں بھوک نہ لگے. کون عمل کر رہا ہے یہاں پہ کراچی میں خاص طور پر؟ یہاں پہ جو فوڈ اسٹریٹ رہیں گی اس سے دیکھ کے یہ لگتا ہے کہ ہم پیدا ہی کھانے کے لیے ہوئے ہیں. ہم جینے کے لیے نہیں کھاتے ہیں, کھانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کھانے کے لیے جیتے ہیں. صحیح نا؟ اور نہ جانے وہ کھانے کہ جن میں سمجھے غذائیت کا تو اب خیال رکھا ہی نہیں جاتا ہے. پھر غذائیت کو تو آپ چھوڑ دیجئے, جو چیزیں جن چیزوں سے وہ کھانے بن رہے ہیں وہ کتنی غذائیت سے بھرپور ہیں وہ آپ اور میں ہم سب جانتے ہیں. تو انسان جو ہے وہ یہ بات یاد رکھیے کہ نہ کھانے سے نہیں مرتا. انسان کس سے مرتا ہے؟ کھانے سے مرتا ہے انسان. نہیں کھاؤ گے نہیں مرو گے, کہ کم از کم اتنی جلدی نہیں مرو گے. کھانے سے انسان کیا کرتا ہے؟ مر جاتا ہے. کہا لا تجلس علی الطعام الا وانت جائع. اس وقت تک کھانے پر نہ بیٹھو جب تک تمہیں بھوک نہ لگے. جب تک بھوک نہ لگے نہیں کچھ نہیں کھاؤ. ولا تقم علی الطعام الا وانت تشتہی. کھانے سے اس وقت تک نہ اٹھو یہاں تک کہ تم میں ابھی کھانے کی تھوڑی بہت چاہت باقی ہو. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ نہیں کھاتے تو نہیں کھاتے ہیں, اور کھاتے ہیں تو کہاں تک کھاتے ہیں؟ یہاں تک تھوڑی سی بھی گنجائش باقی نہ بچے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس وقت تک نہ کھاؤ جب تک بھوک نہ لگے, اور کھانے سے اس وقت اٹھ جاؤ جب تھوڑی بہت بھوک تمہاری باقی ہو. وجود المضغ. اچھی طریقے سے جانور کہہ رہا ہوں, اچھی طریقے سے کھانے کو چباؤ. جانور جس طریقے سے جگالی کرتا ہے نا, جانور کو دیکھا آپ نے کتنا جگالی کرتا ہے. کھا لے وہ کھانے کے بعد جگالی کرتا ہے. ہمیں جانور نہیں بننا ہے, کھانے کے ساتھ ساتھ جگالی کرنی ہے. یعنی ایک لقمے کو کتنی مرتبہ چبانا ہے؟ 70 دفعہ مولانا نے فرمایا. 70 دفعہ. سوچیں کہ کتنی دیر لگے گی ایک لقمہ کھانے میں. ہم کیا کرتے ہیں؟ نہیں جلدی کھایا, بس جیسے چبایا اس کو نگل لیا. وہ جو کھانا ہے, کھانے کی ایک خاصیت یہ ہے کہ جب تک وہ بالکل چورا چورا نہ ہو جائے, ریزہ ریزہ نہ ہو جائے, اس سے ہوگا کیا؟ اس سے ہوگا یہ کہ جو آپ کا معدہ ہے اس کو کم محنت کرنی پڑے گی, کیونکہ اس کو جو کھانا ہے بالکل چبایا ہوا ملے گا, تو بہت جلدی ڈائجسٹ ہوگا. لیکن اگر بڑے بڑے لقمے ماشاءاللہ سے آپ نے نگل لی ہے, ایسی بوٹیاں مثال کے طور پر نکل لی ہیں, ایسی ہوگا کیا؟ معدہ کمزور ہو جائے گا. معدہ تمام بیماریوں کی ماں ہے, جڑ ہے. معدہ اگر آپ کا خراب ہو گیا اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کوئی بھی بیماری لگ سکتی ہے, کیونکہ آپ کا جو سارا کارخانہ ہے وہ معدہ ہے. معدہ ہے جو ہر چیز کو, یعنی آپ کے بدن کے ہر عضو کو اس کی جو بھی غذائیت ہے وہ فراہم کرتا ہے. تو کہا کہ اچھے طریقے سے کیا کرو؟ چباؤ. 3 چیزیں ہو گئیں. چوتھی چیز وَإِذَا نُمْتَ فَأَعْرِضْ نَفْسَكَ عَلَى الْخَلَا. جب سونے جاؤ تو چاہے کتنا ہی تمہیں نیند آ رہی ہو, کتنے ہی مثال کے طور پر سردی ہو اور بیڈ کتنا ہی تمہارا اچھا ہو, اس وقت تک نہ سو جب تک واش روم سے نہ ہو کر آ جاؤ, قضاء حاجت کر کے آؤ. اسی حالت میں سو جانا جس حالت میں انسان کو
بیت الخلاء کی حاجت ہو، یہ صحیح نہیں ہے، انسان کے لیے نقصان دہ۔ اس لیے کہا گیا کہ مکروہ ہے نماز پڑھنا جب انسان پیشاب روک کر نماز پڑھے یا معدے کی ہوا روک کر انسان نماز پڑھے، اور اگر اس سے کوئی بہت بڑا خطرہ انسان کو لاحق ہو تو حرام ہے نماز پڑھنا اس صورت میں، کہ انسان صرف اس سستی کی خاطر کہ دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ اس سستی کی خاطر کیا کرتا ہے انسان، جلدی جلدی نماز پڑھ لیتا ہے، لیکن کہا کہ نہیں، نماز واش روم نماز کے بعد ورنہ کیا کرنا پڑے گا، دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ حتیٰ گرمیوں میں بھی انسان یہ سوچتا ہے، چلے سردیوں میں جو ایک سمجھ میں آتا ہے چلو ٹھنڈ ہے، گرمیوں میں بھی انسان بسا ہوگا یہ سوچتا ہے بس جو کچھ بھی ہے بس جلدی سے نماز پڑھ لو، پھر اس کے بعد واش روم چلے جاؤ۔ ایسی جلدی کیا لگی، کیا ایسا ضروری کام کرنا ہے، وہی دیکھنا ہے موبائل، وہی LED دیکھنی ہے، اس سے زیادہ اور کیا کام ہے ضروری، ہے نا؟ تو انسان اپنی آخرت تو خراب کر ہی رہا ہے، آخرت کے ساتھ ساتھ اپنی دنیا بھی کیا کرتا ہے۔ فَإِذَا اسْتَعْمَلْتَ هَذَا اسْتَغْنَيْتَ عَنِ الطِّبِّ، اگر ان 4 باتوں پر عمل کر لیا تو انشاءاللہ آج کے بعد سے ہم سب اس پر عمل کریں گے۔ کون سی 4 باتیں ہیں؟ بغیر جب تک بھوک نہ لگے اس وقت تک کھانا نہیں کھانا، بھوک تھوڑی سی باقی ہو تو کھانے سے اٹھ جائے، اور اچھی طریقے سے چبانا، چبا کے نہیں، چباتے تو سب ہیں، لیکن کوئی چبڑ چباتا ہے اور کوئی جو اچھی طریقے سے چباتا ہے، اچھی طریقے سے چبا کر کھانا کھانا ہے۔ چوتھی چیز، کھانا کھلا رہا ہوں 70 دفعہ اس سے ہر لقمہ چبائیں تو ہاں چبائیں اس سے یہ ہو جائے گا گھر سے چھوڑتی ہے کھانا۔ موبائل کی وجہ سے اتنا لمبا چلتا ہے کھانا، اور اگر 70 دفعہ چبائیں گے تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ کو زہری سے روایت ہے چوتھے امام سے، امام فرماتے ہیں کہ حم لیلۃ کفارۃ سنۃ، ایک رات کا بخار 1 سال کا کفارہ، ایک رات کا بخار 1 سال کا کفارہ۔ کیوں؟ وذالک لأن ألمها يبقى في الجسد سنہ، کیونکہ جو بخار کا درد ہوتا ہے وہ انسان کے بدن میں 1 سال تک باقی رہتا ہے۔ اگرچہ کہ ظاہر میں دیکھنے میں انسان ٹھیک ہو گیا، لیکن وہ بخار جو چڑھا تھا انسان کو، اس کا جو درد ہے اس کا جو درد ہے وہ کب تک باقی رہتا ہے؟ 1 سال تک۔ لہذا ایک رات کا بخار کفارہ بن جاتا ہے 1 سال کے گناہ کا۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے چھٹے امام کو کہتے ہوئے سنا کہ من اشتکا لیلۃ فقبلها بقبولها وأدى إلى الله شکرها كانت له کفارۃ 60 سنہ۔ جو شخص بھی مریض ہو اور مریض ہونے کے بعد اس مرض کو قبول کر لے، اب قبول کرنے سے کیا مراد ہے ابھی آئے گا اس کا معنی۔ اگر کوئی شخص کسی مرض میں مبتلا ہو اور اس کو اچھے طریقے سے قبول کرے اور اس حال میں بھی اللہ کا شکر ادا کرے، مریضی کے عالم میں بھی اللہ کا شکر ادا کرے، تو یہ چیز اس کے 60 سال کا کفارہ بنتی ہے۔ راوی نے پوچھا کہ وما معنی قبلها بقبولها، یہ جو آپ نے کہا کہ مریضی کو قبول کرے، اس کے معنی کیا ہیں؟ فرمایا کہ صبر علی ما کان فیہا، جب مرض میں مبتلا ہو تو صبر سے کام لے، جزا اور فضا نہ کرے، آسمان نہ اٹھا دے، ہائے مجھے یہ ہو گیا، ہائے مجھے یہ ہو گیا، ہائے میری کمر، ہائے میرا سرد، ہائے فلاں، ہائے ہائے نہ کرے، صحیح ہے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرے اور اس مرض پہ کیا کرے؟ صبر کرے۔ یہ چھٹے امام سے۔ امام موسیٰ بن جعفر، امام کاظم علیہ السلام روایت کرتے ہیں اپنے جد رسول خدا سے، فرماتے ہیں کہ للمریض 4 خصال، مریض کے لیے اللہ نے 4 خصلتیں رکھی ہیں۔ اگر کوئی مومن مریض ہو جائے تو خداوند کریم نے اس کے لیے 4 خصلتیں رکھی ہیں۔ 4 خصلتیں کون سی ہیں؟ یرفع عنہ القلم، اس سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے۔ یہ رفع قلم والی جو روایتیں ہیں گی، کئی مواقع پر اس کا ذکر آیا ہے۔ اب اس رفع قلم سے مراد کیا ہے؟
رفع قلم سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس کو چھوٹ ہو گئی، جو چاہے کرے. مثلاً بخار ہے، بخار میں جو گناہ چاہے انجام دے، قلم اٹھا لیا گیا، یعنی قلم اٹھانے سے مراد کیا ہے؟ کچھ لکھا نہیں جا رہا ہے، یہ مراد نہیں ہے. اس لیے کہ شریعت ایک لہجے کے لیے بھی معطل نہیں ہوتی. شریعت ہر لہجے کے لیے آپ کی، چاہے آپ مریض ہوں، چاہے آپ صحت میں ہوں، چاہے آپ سفر میں ہوں، چاہے آپ حضر میں ہوں، چاہے آپ زیارتیں پہ ہوں، چاہے آپ اپنے ملک میں ہوں، چاہے آپ چاند پر کیوں نہ چلے جائیں، چاہے آپ زمین کی تہہ میں کیوں نہ چلے جائیں، اگر آپ زندہ ہیں تو آپ پر شریعت کیا ہے؟ لاگو ہے. لہذا یہاں پر اب رفع قلم سے یہاں پر کیا مراد ہے؟ رفع قلم سے مراد یہاں پہ یعنی یہ تو یہ مراد ہے کہ اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، مریضی کے عالم میں اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. یا پھر رفع قلم سے مراد یہ ہے کہ اس کے گناہ صغیرہ نہیں لکھے جاتے ہیں، یعنی گناہ صغیرہ سے مراد یعنی ترک اولا یا مکروہات وغیرہ وہ لکھے نہیں جاتے ہیں. یا رفع قلم سے مراد یہ ہے کہ جس طریقے سے ابھی ہم روایت میں بھی پڑھیں گے کہ جب خداوند کریم کسی مومن کو مرض میں مبتلا کرتا ہے تو وہ 2 فرشتوں کو معمور کرتا ہے. وہ 2 فرشتے کہتے ہیں، اس سے خداوند کریم فرماتا ہے کہ اس کے ہر اس عمل کو لکھو کہ جو یہ صحت کے عالم میں انجام دیتا تھا، یعنی ہر وہ اچھا عمل جو یہ صحت کے عالم میں انجام دیتا تھا اس کو لکھتے جاؤ. مثلا نماز شب پڑھتا تھا، ابھی کیونکہ مریض ہو گیا اس وجہ سے نماز شب نہیں پڑھ پا رہا ہے، تب بھی نماز شب اس کے نامہ اعمال میں لکھو. یا کوئی بھی نیک عمل انجام دیا کرتا تھا، مثلا مسجد جایا کرتا تھا نماز پڑھنے کے لیے، لیکن کیونکہ ابھی مریض ہو گیا ہے مسجد نہیں جا سکتا ہے تو مسجد جانے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھو. تو اسی طریقے سے تھوڑا الٹا بھی ہے، یعنی یہ نیک کام کرتا تھا تو برے کام بھی کرتا تھا، تو آیا برے کام بھی لکھے جائیں گے نہیں لکھے جائیں گے؟ تو ہو سکتا ہے کہ مراد یہاں پر یہ ہو کہ اچھے کام فقط لکھو، برے کام نہ لکھو. رفع قلم سے مراد یہ ہو. بہرحال جو بھی مراد ہو، لیکن ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ بیماری کے عالم میں آپ کو چھوٹ مل گئی ہے آپ جو چاہے انجام دیں، ایسا نہیں ہے. وَيَأْمُرُ اللَّهُ الْمَلَكَ يَكْتُبُ لَهُ كُلَّ فَضْلٍ كَانَ يَعْمَلُهُ فِي صِحَّتِهِ. خداوند کریم ایک فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ اس کے ہر اس اچھے عمل کو لکھو کہ جس کو یہ اپنی صحت کے عالم میں انجام دیا کرتا تھا. وَيَتَتَبَّعُ مَرَضُهُ كُلَّ عُضْوٍ فِي جَسَدِهِ فَيَسْتَخْرِجُ ذُنُوبَهُ مِنْ. اور جو اس کی بیماری ہے، اس کی بیماری اس کے بدن کے ہر حصے میں داخل ہوتی ہے، اور ہر حصے میں داخل ہو کر اس حصے سے جو اس نے گناہ انجام دیے ہوتے ہیں بیماری اس گناہ کو خارج کر دیتی ہے. مثلا جو گناہ اس نے ہاتھ سے انجام دیے ہیں، جو گناہ اس نے آنکھوں سے انجام دیے ہیں، جو گناہ اس نے کان سے انجام دیے ہیں، جو گناہ اس نے پیروں سے انجام دیے ہیں، جو گناہ اس نے شرمگاہ سے انجام دیے، تو یہ بیماری اس کے ہر عضو میں داخل ہوتی ہے، اور اس عضو سے جو اس نے گناہ انجام دیا ہوتا ہے یہ بیماری اس سے اس گناہ کو کیا کر دیتی ہے؟ خارج کر دیتی ہے، یعنی وہ گناہ اس کا کیا ہو جاتا ہے؟ بخش دیا جاتا ہے. مریضی کے عالم میں، مومن کی مریضی کے عالم میں. فَإِن مَاتَ مَغْفُورًا. اگر یہ اسی بیماری میں مر جائے تو اس کو موت آتی ہے اس حال میں کہ یہ بخش دیا جاتا ہے. وَإِنْ عَاشَ مَغْفُورًا لَهُ. اور اگر بیماری کے بعد اس کو زندگی ملے، صحت و تندرستی خداوند کریم دے، تو یہ جیتا ہے اس عالم میں کہ خداوند کریم اس کے گناہوں کو کیا کر دیتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. یہ تھی یعنی مرض میں جو بندہ مومن کو جو چیزیں خداوند کریم کی جانب سے عطا ہوتی ہیں. اب ایک بہت بڑی چیز جو مرض کے عالم میں، جیسے کہ ہم نے شروع سے لے کر اب تک ہم یہ کہتے ہوئے آ رہے ہیں کہ انسان ہر حال میں اللہ سے راضی ہو، اور راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مرض کے عالم میں شکوہ شکایت نہ کرے، کسی سے شکوہ و شکایت نہ کرے. مثلا عیادت کرنے والوں سے کہے ارے یار ایسی بیماری لاحق ہوئی ہے، خدا کسی دشمن کو بھی نہ دے، رات کو تو میرا سونا اجیرن ہو گیا، ایسی بیماری لاحق ہوئی ہے کہ ایک لقمہ نہیں کھا سکتا ہوں. یہ کیا ہے؟ شکوہ ہے، یہ شکایت ہے. یہ شکوہ شکایت نہ کرے. لہٰذا روایت میں آیا کہ شکایت کی حد کیا ہے؟
یعنی کیا انسان کسی کو یہ بھی نہیں بتا سکتا کہ کل رات میں بخار میں مبتلا تھا، یا کل رات مجھے فلاں بیماری ہوئی تھی؟ آیا یہ شکوے میں آئے گی یا شکوے میں نہیں آئے گی؟ سوال پوچھا گیا کہ حد الشکایت للمریض، ما حد الشکایت، سئل عن حد الشکایت للمریض، مریض کس حد تک شکایت کر سکتا ہے، شکوہ کر سکتا ہے اپنے مریض کا؟ ان الرجل یقول، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ حممت اليوم، آج پورے دن میں بخار میں مبتلا تھا، وسحرت البارحہ، یا کل رات بخار کی وجہ سے سو نہیں پایا، یا سر درد کی وجہ سے میں سو نہیں پایا، جاگ کے گزاری میرے، وقت صدقہ، جبکہ وہ سچ بول رہا ہو۔ یہ اہم بات ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، بیماری چھوٹی سی ہوتی ہے، اس کو بنا کے بڑا کر کے پیش کر دیں، ارے ایسی حالت ہو گئی کہ مت پوچھو، بس موت کے منہ سے واپس آئی ہوں، ایسی ہو گئی، ارے 5 ڈریپیں چڑھ رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ صدقہ، جو بات کہے وہ سچ بات کہے۔ یعنی مجھے مثال کے طور بخار میں مبتلا ہوا تھا، کل رات سو نہیں پایا، ایسا نہ ہو کہ اچھی نیند سوئے پوری، کہا کہ نہیں بخار میں بس نیند بیزار ہو گئی۔ ولیس ھذا شکایہ، یہ شکایت نہیں ہے یہ بیان کرنا کہ مجھے بخار میں مبتلا ہو گیا، بلکہ روایتوں میں الٹا بھی ہے۔ الٹا یوں کہ اگر انسان مریض ہو جائے تو کچھ لوگوں کو بتلائے، یعنی اس کے اوپر تشویق دلائی گئی ہے، کچھ لوگوں کو بتلائے کہ میں مثال کے طور پر مریض ہو گیا ہوں، تاکہ وہ لوگ اس کے لیے کیا کریں، دعا کریں، یا اس کی عیادت کے لیے آئیں، اس لیے کہ عیادت کرنے والے کی دعا کیا ہے، مستجاب ہے۔ تو اس لیے انسان کو بتلانا بھی، یعنی تشویق دلائی گئی کہ انسان بتلائے، اگرچہ کہ چھپانے والی روایتیں بھی موجود ہیں کہ اگر انسان کسی مرض میں مبتلا ہو جائے تو اسے چھپائے۔ اچھا، چھپانے سے مراد یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہر جگہ گاتا پھرے، یہ خدا کو پسند نہیں ہے۔ یعنی جو آ رہا ہے، ایرا غیرہ سب کو بیان کر رہا ہے کہ مجھے فلاں ہوا، مجھے فلاں ہو گیا، تمہیں پتہ چلا مجھے شوگر ہو گئی، اور کیسی ہو، ارے کیا پوچھتی ہو حالات، شوگر ہو گئی۔ یہ شکوہ ہے، یہ شکایت ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ ہر ایک کو بتلانا، ہر ایک سے، یعنی اس انداز میں بتلانا کہ گویا خدا کے فیصلے سے انسان راضی نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ کہا کہ یہ شکوہ نہیں۔ شکوہ کیا ہے؟ پر انما الشکوہ ان یقول، شکوہ یہ ہے کہ کوئی شخص یہ کہ قد ابتلیت بما لم یبتل به احد، مجھے ایسا مرض لاحق ہوا کہ کسی کو بھی لاحق نہیں ہوا وہ مرض۔ یعنی مثال کے طور پر بخار ہوا ہے تھوڑا سا، یا کوئی بھی مرض میں مبتلا ہوا ہے، انسان یہ کہے کہ میں تو اس مرض میں مبتلا ہوا ہوں کہ خدا کسی کو اس مرض میں مبتلا نہ کرے، یہ شکوہ ہے۔ یا یہ کہے کہ لقد اصابنی ما لم یصب احدا، مجھے وہ چیز پہنچی ہے، یعنی اس مرض میں مبتلا ہوا ہوں جس مرض میں کوئی مبتلا نہیں ہوا۔ ولیس الشکوہ ان یقول، لیکن شکوہ یہ نہیں ہے کہ انسان یہ کہے کہ کل رات میں سو نہیں پایا مثال کے طور، تو شکوہ نہ کرے۔ رسول خدا نے وصیت کرتے ہوئے مولا کائنات کو ارشاد فرمایا کہ یا علی انین المؤمن تسبیح، مومن کا کرانا، درد کے معنی مومن کا کرانا کسے کہتے ہیں؟ انسان کی آواز نکلتی ہے، یعنی آہ نکلتی، یہ کیا ہے؟ تسبیح ہے۔ وصیاحہ تحلیل، اور اگر اس قدر شدید انسان کو مرض میں مبتلا ہو جائے کہ اس کی چیخیں نکل جائیں، تو یہ چیخ نکلنا کیا ہے؟ تحلیل ہے۔ تحلیل کسے کہتے ہیں؟ تسبیح یعنی سبحان اللہ، تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، یہ چیخنا گویا تحلیل کا درجہ رکھتی ہے۔ وَنَوْمُهُ عَلَى الْفِرَاشِ عبادہ، مریض شخص کا اپنے بستر پہ سونا کیا ہے؟ عبادت ہے، خدا کریم اس کو عبادت کاؤنٹ کرتا ہے۔ وَتَقَلُّبُهُ مِنْ جَنْبٍ إِلَى جَنْبٍ جِهَادٌ فِي سَبِيلِ اللّہ، بعض آپ نے دیکھیں کہ اس قدر خدا کریم آپ سب کو صحت و عافیت عطا کرے، کچھ ایسے مریض ہوتے ہیں جو کسی پل ان کو چین نہیں آتا، کبھی ایک پہلو کبھی دوسرے پہلو، کبھی ایک پہلو کبھی دوسرے پہلو کا، یہ پہلو بدلنا مومن کا، مریض کا پہلو بدلنا گویا یہ اللہ کی راہ میں کیا ہے؟ جہاد کا درجہ رکھتی ہے۔ فَإِنْ عُوفِيَ مَشَى فِي النَّاسِ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ ذَنْبٍ، پس اگر خداوند کریم اس مومن کو شفا دے، عافیت دے، اور یہ لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا ہوا نظر آئے، تو گویا خداوند کریم نے اس کے سارے گناہ بخش دیے، گویا اب اس کو ایک نئی زندگی ملی ہے۔ جب بھی انسان مرض کے عالم سے صحت کے عالم میں آئے، یہ سمجھ لے کہ اس کو کیا ملی ہے؟ نئی زندگی ملی ہے، یعنی ہر اعتبار سے
نئی اس کو زندگی ملی، اس کے سارے گناہ بخش دیے گئے، اب نئے سرے سے اس کو عمل انجام دینا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ من مرض یومن ولیلۃ فلم یشکو الی عبادہ، جو شخص بھی کوئی ایک دن یا ایک رات میں مریض ہو جائے اور جو اس کی عیادت کرنے کے لیے لوگ آئیں ان سے شکوہ شکایت نہ کرے۔ شکوہ شکایت ہم نے پہلے بتا دی ہے، کسے کہتے ہیں شکوہ شکایت؟ یعنی مرض کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا، اپنے عیادت کرنے والوں سے شکوہ نہ کرے۔ بعثہ اللہ یوم القیامت مع خلیلہ ابراہیم خلیل الرحمن حتی یجوز الصراط کالبرق اللامع۔ اگر کوئی شخص اپنے عیادت کرنے والوں سے اپنے مرض کا شکوہ نہ کرے تو خداوند کریم قیامت کے دن اس کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ مبعوث کرے گا، اور یہ حضرت ابراہیم کے ساتھ پل صراط ایسے پار کرے گا کہ جیسے چمکتی ہوئی روشنی جاتی ہے، یعنی اتنی تیزی سے یہ حضرت ابراہیم کے ساتھ پل صراط کیا کرے گا؟ پار کر لے گا۔ اب اس کے بعد آ جائیے عیادت کرنے کی فضیلت۔ ایک تو یہ خود مریض کی فضیلت ہو گئی، مرض کی فضیلت ہوگی، ایک ہے عیادت کرنا۔ بد اخلاقی شمار کیا ہے کہ انسان کو کسی کے مرض کا پتہ چلے اور وہ اس کی عیادت کے لیے نہ جائے۔ عیادت سے مراد یہ ہے کہ یعنی جائے اس کا حال و احوال معلوم کرے، اس کو کہتے ہیں عیادت۔ چاہے وہ اپنے گھر میں ہوں، چاہے وہ ہاسپٹل وغیرہ میں ہوں، مریض کے پاس جائے اور مریض کے لیے دعا کرے اور مریض کا حال احوال معلوم کرے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عیادت کہتے ہیں۔ من عاد مریضا شیعہ 70,000 ملک یستغفرون له حتی یرجع الی منزلہ، جو شخص بھی کسی مریض کی عیادت کرتا ہے تو خداوند کریم 70,000 ملائکہ کو اس کے ساتھ ساتھ بھیجتا ہے، یہاں تک کہ یہ دوبارہ اپنے گھر پر پلٹ آئے۔ یہ 70,000 ملائکہ کیا کرتے ہیں؟ اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، مریض تک جاتے ہیں، یہاں تک کہ دوبارہ اپنے گھر پر پلٹ آئے۔ یہ فرشتے بھی اس کے ساتھ ساتھ واپس پلٹ آتے ہیں، اور اس آنے اور جانے میں یہ 70,000 ملائکہ اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ خود اس عیادت کے کچھ اخلاقیات بیان ہوئی ہیں۔ فرمائے کہ لا عیادت فی وجع العین ولا تکون عیادت فی اقل من 3 ایام فاذا وجبت فیوم و یوم لا فاذا طالت العلہ ترک المریض و عیالہ۔ اگر کسی شخص کو آنکھوں کے درد میں کوئی مبتلا ہو جائے تو کہا کہ اس کی کوئی عیادت نہیں ہے، یعنی اس کی عیادت کے لیے جانا ضروری نہیں ہے اگر آنکھوں کے درد میں مبتلا ہو جائے۔ پھر فرماتے ہیں کہ 3 دن سے کم عیادت نہیں ہے، یعنی کیا مطلب؟ یعنی کم از کم 3 دن تک مریض کی عیادت کے لیے جائے۔ اگر کوئی شخص مریض ہو جائے تو 3 دن تک لگاتار اس کی عیادت کے لیے جائے۔ اس کے بعد اگر مریض ٹھیک نہ ہو اور اس کی بیماری طول پکڑ جائے تو 1 دن جائے اور 1 دن نہ جائے، یعنی 3 دن وہ تھا جو ریگولر جانا 3 دن، لیکن اگر بیماری مزید طول پکڑ جائے تو 1 دن جائے اور 1 دن نہ جائے، یعنی 1 دن چھوڑ کر عیادت کے لیے جائے۔ اور اگر بیماری اس سے بھی زیادہ طول پکڑ جائے، یعنی کچھ لوگوں کو ایسی بیماری ہوتی ہے جو یعنی لگ جاتی ہے، اب اس کا کوئی علاج نہیں ہے، لا علاج بیماری، تو کہا کہ پھر مریض کو اس کے گھر والوں کے ساتھ چھوڑ دیا جائے، یعنی پھر اس صورت میں کوئی عیادت کے لیے جانا ضروری نہیں۔ تو 3 دن سے کم عیادت نہیں کرے؟ نہیں، اس حدیث کے مطابق 3 دن تک مسلسل جائے مریض کی عیادت کے لیے۔ اچھا، عیادت کے لیے کتنی دیر کے لیے جائے؟ جا کر وہاں پر گھنٹوں گزارے، گپے لگائے وہاں پر مثال کے طور پر؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ کہا کہ عیادت کے لیے جاؤ اور دیر نہ لگاؤ، فوراً وہاں سے نکل جاؤ، مگر یہ کہ مریض خود چاہے کہ تم تھوڑی دیر بیٹھو اس کے پاس۔ من عاد امرا مسلما فی مرضه صلی علیہ یومئذ 70,000 ملک، جو شخص بھی کسی مسلمان شخص کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو اس وقت خداوند کریم کے 70,000 ملائکہ اس پر درود بھیجتے ہیں، عیادت کرنے والے پر 70,000 ملائکہ درود بھیجتے ہیں۔ ان کان صباحا حتی یمسو، اگر وہ صبح کے وقت جائے یہاں تک کہ 70,000 ملائکہ شام تک، یعنی صبح کے لیے اگر وہ جائے تو صبح سے لے کر شام تک اس پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ وَإِن كَانَ مَسَاءً حَتَّى يَصْبَحُ، اور اگر یہ شام کے وقت عیادت کے لیے جائے تو ملائکہ شام سے لے کر صبح تک اس کے لیے
اس پر درود بھیجتے رہتے ہیں. ایما مؤمن عاد مؤمنا خاض فی الرحمہ خوضا، جو شخص بھی کسی مومن کی عیادت کرے تو وہ گویا ایسے کہ رحمت الہی میں اس نے ڈبکی مار لی ہو، یعنی ڈوب گیا ہو رحمت الہی. فاذا جلس، بس جب وہ بیٹھ جاتا ہے مریض کے پاس تو غمرته الرحمہ، خدا کی رحمت اس کو چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے. فاذا انصرف وکل اللہ به 70,000 ملک، جب وہ جانے لگتا ہے مریض کے پاس سے عیادت کرنے والا تو خداوند کریم 70,000 فرشتوں کو موکول کرتا ہے، یستغفرون له ویسترحمون علیہ، جو اس کے لیے استغفار کرتے ہیں عیادت کرنے والے کے لیے، اس پر رحم کرتے ہیں، رحم کی دعا کرتے ہیں پروردگار عالم سے. ویقولون، اور فرشتے کہتے ہیں کہ طبت وطاب لک الجنہ، تو پاک و پاکیزہ ہوا اور جنت تیرے لیے گوارا ہو، تو یہ جنت کی مبارکباد ہو. الی تلک الساعۃ من غد، یعنی یہ کام کب تک ہوتا ہے؟ اس وقت سے لے کر جب وہ عیادت کرنے کے لیے آیا ہے اس وقت سے لے کر اگلے دن تک فرشتے مسلسل استغفار کرتے ہیں اور مسلسل ترحم کرتے ہیں. عیادت کے جو آداب ہیں ان آداب میں سے کیا بیان کیا گیا؟ فرمایا کہ ان من اعظم العباد اجرا عند اللہ لمن اذا عاد اخاہ خفف الجلوس، عیادت کرنے والوں میں سے جس کا اجر سب سے زیادہ ہے پروردگار کے نزدیک وہ شخص ہے کہ جو کسی کی عیادت کرنے کے لیے جائے تو بہت کم بیٹھے، بہت کم بیٹھے، طول نہ دے، مریض کے پاس زیادہ نہ بیٹھا جائے. الا ان یکون المریض یحب ذلک، مگر یہ کہ خود مریض یہ کہے کہ نہیں تم ابھی تھوڑی دیر اور بیٹھو. اگر مریض خود ڈیمانڈ کرے پھر تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر مریض خود نہ کہے تو بس جلدی سے عیادت کرے اور نکل جائے. پھر اس کے بعد کہا کہ جیسے کہ ایک معصوم سے روایت ہے کہ دیکھا کہ کچھ لوگ کسی مریض کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں تو کہا کہ تم میں سے کسی کے پاس کوئی سیب ہے یا ناشپاتی ہے یا خوشبو ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے ان میں سے. کہا کہ مریض کو خوشی ہوتی ہے جب ان میں سے کوئی چیز اس کے لیے لے جائی جائے. تو جب مریض کے پاس جائے عیادت کے لیے تو خالی ہاتھ نہ جائے بلکہ اس کے لیے کچھ پھل وغیرہ لے کے جائے، وہ پھل جو کہ کھانے کے قابل ہو، یعنی اس کی صحت اور اس کے مرض کے اعتبار سے اس کے لیے مفید ہوں، ایسے پھل اس کے لیے لے کے جائے. مثلا سیب لے کے جائے، ناشپاتی لے کے جائے مثال کے طور پر. یہ عیادت کے آداب میں سے. ہمارے یہاں آج کل رواج چل گیا ہے کیا؟ آرٹیفیشل جوسز کا. اب کون پھول لینے جائے گا، کون کیا لینے جائے گا، یہیں سے سپر اسٹور سے لے لو نیسلے کا یا کسی کا جو آرٹیفیشل لاتے ہیں جوسز، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، الٹا وہ نقصان دہ، وہ مریض کے لیے کیا ہیں؟ نقصان دہ. اول تو جو آج کل ڈاکٹر کہتے ہیں کہ خود جوس بھی، یعنی خود اگر فریش جوس بھی کیا نکالا جائے تو وہ بھی نقصان دہ ہے، اس لیے کہ اس کی مقدار بہت زیادہ ہو جاتی ہے. یعنی ایک موسمی اگر انسان کھاتا ہے تو اس کی ایک مقدار ہے، اس کے مقابل میں اگر ایک گلاس اس کو جوس دیا جائے تو اس کی جو وٹامن ڈی ہے اس کی مقدار بہت زیادہ ہو جاتی ہے، جو اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ نقصان دہ. تو سب سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ پھل لے کے جائے انسان. تو جب انسان جائے تو یا تو اس کے پاس سیب وغیرہ یا ناشپاتی وغیرہ میں سے کوئی چیز ہو. پھر بعض روایت میں آیا کہ من سعى لمریض فی حاجت قضاها او لم یقضها خرج من ذنوبه کیوم ولدته امه، اگر کسی کو پتہ چلے کہ فلاں مومن مریض ہو گیا ہے اور وہ اس کی خاطر بھاگ دوڑ کرے، مثال کے طور پر خون لینے جا رہا ہے یا دوائی لینے جا رہا ہے، بھاگ دوڑ کرے اس کی خاطر، چاہے مریض کی حاجت پوری ہو، مثلا آپ خون لینے گئے، اتنے میں آپ واپس آئے دیکھا کہ اس کا انتقال ہو گیا، یا آپ خون لینے گئے تھے پتہ چلا نہیں اس خون کی کوئی ضرورت نہیں ہے، چاہے مریض کی حاجت پوری ہو یا مریض کی حاجت پوری نہ ہو، آپ نے جو یہ بھاگ دوڑ کی ہے اس کا ثواب کیا ہے؟ اس کا ثواب یہ ہے کہ آپ گناہوں سے ایسے خارج ہو جاتے ہیں جیسے آج ہی اس دنیا میں آئے ہیں، آج ہی آپ کی والدہ نے آپ کو اس دنیا میں جنم دیا ہے، ایسے انسان گناہوں سے خارج ہو جاتا ہے. عیادت کے آداب میں ایک بات یہ بھی ہے، شاید یہ بات آپ کو بہت عجیب سی لگے کہ وَلَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ عیادہ، عورتوں کے لیے کوئی عیادت نہیں ہے، عورتوں کے لیے عیادت نہیں ہے، آرام سے گھر میں بیٹھے. ہاں نہیں، عورتوں کے لیے عیادت کے لیے جانا. بیمار بھی ہونا لیس علی النساء عیادہ، عورتوں پر عیادت نہیں ہے، یعنی عیادت کے لیے جانا.
وفی بعضها من عاد مریضا فإنه یخوض فی الرحمہ. سب سے زیادہ عورتوں کی ہوتی ہے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان رجلا شکا الیہ، ایک شخص نے، امام موسیٰ کاظم سے روایت ہے کہ کسی شخص نے ان سے شکایت کی، کہا کہ اننی فی عشرۃ نفر من العیال کلہم مریض، میرے گھر میں 10 بندے ہیں، یعنی 10 افراد میرے گھر میں رہتے ہیں، سب کے سب مریض ہیں، سب کے سب بیمار پڑے ہوئے ہیں، کیا کروں؟ فقال لہ موسیٰ، تو امام موسیٰ کاظم نے فرمایا کہ دعوہم بالصدقہ، ان کا علاج کرو کس کے ذریعے؟ صدقے کے ذریعے. فلیس شیء اسرع اجابۃ من الصدقہ، صدقے سے زیادہ کوئی چیز جلدی اثر کرنے والی نہیں ہے. ولا اجد منفعۃ للمریض من الصدقہ، اور مریض کے لیے صدقے سے زیادہ کوئی دوا، کوئی جسے کہنا چاہیے ہاسپٹل، کوئی ڈاکٹر صدقے سے زیادہ فائدہ مند نہیں ہے. لہٰذا جب بھی کوئی شخص مریض ہو فوراً سے کیا کرے؟ یا وہ خود صدقہ نکالے یا اس کے گھر والے اس کی جانب سے صدقہ نکالیں. ایک کام اور جو ہمارے یہاں کیا جاتا ہے کہ جیسے ہی ہم مریض ہوئے فوراً سے دوائیاں کھانی شروع کر دیں، پتے کے پتے خالی کر دیے. نہیں، یہ کام ریکمینڈیڈ نہیں ہے. روایت کہتی ہیں کہ جب تم مریض ہو جاؤ تو اپنے بدن کو مرض کے ساتھ ساتھ چلاؤ. یعنی سب سے بہترین علاج کیا ہے؟ کیا ہے؟ پرہیز. سب سے بہترین علاج ہے پرہیز، یعنی پرہیز کرو، زیادہ فوراً سے گولیاں نہ کھاؤ، فوراً سے دوائی کو استعمال نہ کرو، بلکہ جب تک ممکن ہو پرہیز کرو. تجنب الدواء محتمل بدنوں کا دا، اس وقت تک دوا سے پرہیز کرو جب تک تمہارا بدن مرض کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو. جب برداشت سے باہر ہو جائے تو پھر دوا کا استعمال کرو، ورنہ بغیر وجہ کے ابھی تم مرض کو برداشت کر سکتے ہو، تھوڑا بہت بخار ہوا ہے، سر میں درد ہوا ہے تو فوراً سے گولیاں پھانکنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ انتظار کرو. فَإِذَا لَمْ يَحْتَمِلِ الدَّاءَ فَالدَّوَاءُ، پس جب تمہارا بدن بیماری کو برداشت کرنے کی طاقت نہ رکھے تو پھر اس کے بعد کیا کرو؟ دوا کا استعمال کرو. ڈاکٹر ہی جواب دے دیں گے. نہیں وہ والا مرض نہیں، دوسرا والا مرض ہے، یعنی یہ عام چھوٹے موٹے مرض کی بات ہو رہی ہے. اتنی ساری دوائیاں کھانی پڑتی ہیں. ہاں، وہ جو کورسز وغیرہ کراتے ہیں ان سے بہتر ہے کہ پہلے انسان کیا کرے؟ پرہیز کرے. اگر نہ سمجھ لاؤ بخار، ایسا بھی نہیں ہے کہ بخار مثلا بڑھتا جا رہا ہے اور آپ گھر میں پڑے ہوئے ہیں، نہیں ایسا نہیں ہے. کچھ لوگ یعنی 2 قسم کے ایکسٹریمسٹ ہیں ہمارے یہاں. ایک وہ کہ جو فوراً سے دوائیاں پھانکتے ہیں، ایک وہ جو کہتے ہیں نہیں دوائی کھاؤں گا ہی نہیں، کچھ بھی ہو جائے دوائی نہیں کھاؤں گا، ایسے بھی ہمارے ہیں. تو دونوں کو کنڈیم کیا، یعنی دونوں کی مذمت کی. ایک وہ جو فوراً سے دوائیاں کھانے لگتے ہیں ان کو بھی کہا کہ نہیں فوراً سے نہیں کھاؤ، جب تک بدن تمہارا برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہے مرض کو برداشت کرو. اور وہ جن سے کہا کہ نہیں دوا نہیں کھاؤں گا، اس کے لیے کیا کہا؟ چھٹے امام سے روایت ہے کہ ان نبی من الانبیاء مرضا، نبیوں میں سے ایک مریض کیا ہوا؟ انبیاء میں سے ایک نبی کسی مرض میں مبتلا ہو گئے. فقال لا اتداوى حتى يكون الذي امرضني هو الذي يشفيني، اس نبی نے کہا کہ میں اس وقت تک دوا کا استعمال نہیں کروں گا یہاں تک کہ وہ ہستی جس نے مجھے مرض میں مبتلا کیا ہے وہ خود ہی مجھے کیا کرے؟ شفا نہ دے. لہذا میں دوائی استعمال نہیں کروں گا. تو خداوند کریم نے وحی کی اور فرمایا کہ لا اشفیک حتی تتداوی، میں اس وقت تک تجھے شفا نہیں دوں گا جب تک دوا نہ کھائے. اس لیے کہ فإن الشفاء منی والدواء منی، شفا بھی میری جانب سے ہے، دوا بھی. یہ پروردگار عالم نے اس دنیا کو اسباب کی دنیا قرار دیا ہے، اسباب اور مسببات کی دنیا قرار دی ہے. یہ جو دنیا ہماری ہے کس کی، کون سی دنیا ہے؟ سبب اور مسبب کی دنیا ہے. خداوند کریم نے بعض دواؤں میں شفا رکھی ہے. بیماری بھی خدا کے بندے کریم کی جانب سے ہے، شفا بھی کس کی جانب سے؟ خداوند کریم کی جانب سے ہے. لیکن شفا کے لیے خداوند کریم نے کچھ اسباب رکھے ہیں. مثلا کہا کہ شہد کھاؤ، شہد میں کیا ہے؟ شفا ہے. خود قرآن مجید کی آیت ہے کہ جو یہ مکھیاں اپنے پیٹ میں شہد لے کر پھرتی ہیں اس میں کیا ہے؟ شفا ہے. قرآن مجید کے لیے کہا کہ قرآن مجید شفا ہے. تو خداوند کریم نے اسباب قرار دیے ہیں. اب انسان کہے کہ نہیں میں ان اسباب کو نہیں استعمال کروں گا یہاں تک کہ خود خداوند کریم مجھے شفا دے، تو ایسا کوئی VIP پروٹوکول نہیں ہے.
تو دوا بھی آپ کو کھانی ہے، ایسا نہیں کہ مرض آپ کا طول پکڑتا جائے اور آپ کیا کریں، دوا نہ کھائیں۔ فجعل یتداوی فاتى الشفاء، پس اس نبی نے دوا کو کھانا شروع کیا تو اللہ کی جانب سے شفا بھی آ گئی۔ اب بہت اہم بات جو بیان کی جا رہی ہے وہ یہ کہ اگر اس پر ہم عمل کر لیں ہمارا معاشرہ تو انشاءاللہ کوئی مریض نہیں ہوگا۔ لو ان الناس قصروا فی الطعام، اگر لوگ کھانا کھانے میں کوتاہی کریں، کم کھائیں، کھانا اگر کم کھاؤ گے تو کیا ہوگا، لاستقامت ابدانہم، ان کے بدن بالکل صحیح و سالم رہیں گے۔ جیسے کہ ہم نے شروع میں کہا تھا کہ انسان نہ کھانے سے نہیں مرتا، بلکہ انسان کس سے مرتا ہے، کھانے سے مر جاتا ہے۔ لہذا کھائے انسان، ایسا نہیں کہ نہ کھائے لیکن کم کھائے۔ کوئی ایک روایت بھی نہیں ہے، پوری آپ دیکھ لیجئے حدیث میں کوئی ایک روایت نہیں ہے، جھوٹی سے جھوٹی روایت کہ جس میں بہت زیادہ کھانے کی تعریف بیان کی گئی ہو، پرخوری کی تعریف بیان کی گئی ہو کہ دبا کے کھاؤ، کوئی ایک روایت بھی نہیں ہے، کوئی ایک روایت بھی۔ اور کم کھانے کی جو روایتیں بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں، حد سے زیادہ ہیں، کم کھاؤ۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ شفا کا ایک طریقہ قرآن مجید خود اس میں شفا رکھی ہے۔ خداوند کریم نے من لم یستشفی بالقرآن فلا شفا اللہ، جو شخص بھی قرآن سے شفا طلب نہیں کرتا خداوند کریم اس کو شفا نہیں دیتا۔ یہاں تک کہ فرمایا کہ لو قرأت الحمد علی میت 70 مرہ، اگر ایک مردے پر 70 مرتبہ سورہ الحمد پڑھی جائے، ثم ردت فیہ الروح ما کان عجبا، اور پھر اس کے بعد تم دیکھو کہ وہ مردہ زندہ ہو گیا ہے، تو یہ کام تمہارے لیے تعجب کا باعث نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی سورہ حمد میں یہ تاثیر ہے کہ مردے کو زندہ کر سکتی ہے۔ اذا كانت بك علة تتخوف على نفسك منها فاقرأ سورة الانعام، جب تمہیں کوئی بیماری مبتلا ہو جس بیماری کو تم اپنے لیے مضر سمجھتے ہو، اس سے خوف کھاتے ہو، تو پس سورہ انعام کی تلاوت کرو۔ فإنه لا ينالك من تلك العلة ما تكره، تو پس تمہیں اس بیماری سے وہ چیز نہیں پہنچے گی جو تمہیں پسند نہ ہو۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔